جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ اس طرح کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب بدل جائے تب انسان کے پاس دعا بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ جن کے من کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے پہلے ہی بہترین چن کر ہمارے لیے رکھتی ہے، بشرطیکہ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقلمند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔